وہ تو پتہ نہیں بیچارے جب رات میں سوتے ہوں گے، بیوی ادھر سو رہی ہے، مرد ادھر سو رہا، بچہ بیچارہ ادھر ہے، اب رات میں اگر بچے کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا تو دونوں کے گال چکنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ ہی کو اماں سمجھ بیٹھے۔ تو خیر اب داڑھی کے اوپر ایک مستقل ایک موضوع ہے، وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا، وہ مستقل ایک موضوع ہے، داڑھی پہ جاؤں گا تو رات گزرے گی اور پھر جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں۔ فیشن ہی صحیح، لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں۔ میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں، اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دی ہے، اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے، وہاں میں نے ایک فلیٹ لے لیا ہے، وہاں رہ رہا ہوں۔ لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے کے عادی بن چکے ہیں۔ کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں گزر رہا ہوں سلام کر لیتا ہوں، اب وہ کہتا نمستے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو غیر مسلم ہے۔ بھائی میں داڑھی دیکھ کر سلام کر رہا ہوں، ایسی داڑھی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی، اور بڑی داڑھی تو آج کل اب ماشاء اللہ تو نہیں کہوں گا، ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو، لیکن یہاں سے آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر خوبی نہ ہوتی اور داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی داڑھی کو اتنی بڑی نہیں کرتا۔ وہ اگر مقصد چاہے دھوکہ دینا ہی ہو، لیکن داڑھی تو بڑی کر ہی رہا ہے، اگرچہ اس کی داڑھی یہ بتا رہی ہے کہ میری داڑھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی میں اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا رہوں گا دیش کو، وہ الگ بات ہے کہ وہ میسج کچھ بھی دے رہے، لیکن داڑھی تو ہے ہی نا۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی، مسلمانوں عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ تو یہ کامیاب انسان کی زندگی۔ آئیے ایک اور راستہ بتاتا ہوں آپ کو، کتنا ٹائم لگے گا آپ کو۔ اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن مسجد کے مینارے پر کھڑا ہو کر اذان کے کلمات بلند کرے اور کہے اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اذان ہو رہی ہو مسجد میں اور مؤذن یہ کہے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پوری اذان ہو بہو اسی طریقے سے مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد انعام کیا ہے؟ فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس نے یہ دعا پڑھ لی، مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کلمہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد مؤذن کے کلمات دہرانے والا اور یہ دعا پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، اس کو حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ ایسے انسان کے لیے بھی حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے میرے
لیے شفاعت حلال کر دی جائے گی اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے انسان کی میں سفارش کروں اور شفاعت کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں. لہٰذا میں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے جو انسان جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو لیکن دنیا میں وہ اذان کے کلمات دہراتا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں, گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں, مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. دلنی علی عمل, ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں, یعنی میں کامیاب ہو جاؤں, میں جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں, غور سے سن لیجئے, بہت آسان ہے. اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم. سن لو یہ عمل, تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو, اس میں کبھی کوتاہی مت کرو, جب وقت ہو پڑھ لو, فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مفروضتا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر, یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے تم مالک ہو, یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 100 روپے میں 2.5 روپے. اب زکوٰۃ ایک مستقل موضوع ہے. کسی کے پاس تالاب ہے, تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے, اس مکھانے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے, کوئلہ لاتا ہے, اس کوئلے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ کا ایک مستقل ایک موضوع ہے. میں پورا زکوٰۃ پہ جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ پوری ادا کی, یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے, 40 روپے میں 1 روپیہ, تم زکوٰۃ کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو. اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ کے نبی قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, آپ نے مجھے جو بتایا میں اس پر عمل کروں گا, اس میں میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا. آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا, اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. فلما ولا, جب اس نے پیٹ پھیری اور جانے لگا, جب مسجد سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا, جب مسجد سے اٹھ کر جانے لگا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. اے نمازیوں, اے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں, اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو, وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے, دیکھ لے کہ یہ جنتی
یہ آدمی جا رہا ہے، یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے، اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ ہے کامیاب راستہ، یہ جنتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ لو، ٹھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی کہلاتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں، وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، اور دوپہر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپہر میں کھانا کھا کر جب لیٹتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو عصر میں نہیں اٹھ پاتے تھے۔ یہ 2 نمازیں بڑی بھاری تھیں اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا، فجر اور عصر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی کی نماز پڑھیے جنت میں چلے جاؤ گے، مغرب چھوڑ دو، عشاء چھوڑ دو، نہیں میرے بھائیوں، ان دونوں نمازوں میں آدمی بہت سستی برتتا ہے، فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتا ہے، اور عصر میں دوپہر میں محنت کر کے آیا سو گیا تو عصر میں جلدی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، دوپہر میں بھی سونے کا قیلولہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ، اس لیے دوپہر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے عصر میں، اور فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے، اس لیے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح بھی نیند کی قربانی دو اور عصر میں بھی اٹھو، دوپہر کے بعد سوتے ہو تو ادھر بھی نیند کی قربانی دو۔ جس نے نیند کی قربانی دے کر فجر اور عصر کی نماز کو پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا جو کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، یہ راستے بتائے۔ آئیے ذرا معاملات پر آ جائیں، معاملات پر آ جائیں، یہ تو عبادت ہو گئی، معاملات پر آ جائیں۔